ہیلو ویورس اینڈ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے اپنے پچھلے کچھ لیکچرز کے اندر مورل ویلیوز کا جو سٹیٹس ہے اس کے بارے میں بات کی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ مورل ویلیوز کے بارے میں ہمارے پاس دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریے کو ہم کہتے ہیں ایبسولیوٹزم اور دوسرے نظریے کو ہم کہتے ہیں ریلیٹیوزم۔ یعنی جب ہم مورل ویلیوز کو ایبسولیوٹزم پرسپیکٹو کے اندر دیکھتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مورل ویلیوز جو ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے، تمام سوسائٹیز کے لیے اور تمام پلیسز کے لیے سیم ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی چینج نہیں آتا۔ جبکہ ریلیٹیوزم کے حوالے سے ہم نے یہ کہا تھا کہ اس نقطۂ نظر کے تحت مورل ویلیوز جو ہیں وہ ریلیٹیو ہوتی ہیں، یعنی ان کی ایبسولیوٹ پوزیشن نہیں ہے یا ان کا ایبسولیوٹ سٹیٹس نہیں ہے۔ مورل ویلیوز چینج ہوتی ہیں، ود دا ٹائم چینج ہوتی ہیں، ود دا کلائم چینج ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ریلیٹیوزم کے حوالے سے ہم نے اس کی ایک تھیری جس کو ہم کلچرل ریلیٹیوزم کہتے ہیں، اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم ایتھیکل ریلیٹیوزم کا ایک اور اسپیکٹ دیکھیں گے جس کو ایتھیکل سبجیکٹیوزم کہا جاتا ہے۔ ایتھیکل سبجیکٹیوزم اصل میں مورل ججمنٹ کے بارے میں، کہ ایک مورل ججمنٹ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایکس از گڈ یا وائی از بیڈ، یہ جو ایتھیکل ججمنٹ ہم دیتے ہیں جس میں ہم نے کسی ایکشن کو اچھا کہا ہے یا اسے برا قرار دیا ہے، اب اس کی نیچر کیا ہوتی ہے۔ تو ایتھیکل سبجیکٹیوزم جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ریڈیکل پوائنٹ آف ویو ہے ریلیٹیوزم کا، کیونکہ کلچرل ریلیٹیوزم کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم مورل ویلیوز جو ہیں اس کا سٹینڈرڈ یا کرائیٹیریا کسی کلچر کو، کسی سوسائٹی کو بنا دیتے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک سوسائٹی ایز اے ہول، ایک گروپ کی صورت میں، ایک کلچر کی صورت میں وہ مورل ویلیوز کو ڈٹرمن کرتی ہے۔ لیکن ایتھیکل سبجیکٹیوزم از مور ریڈیکل ایز کمپیئرڈ ٹو دی کلچرل ریلیٹیوزم، کیونکہ یہاں پہ ہم مورل ویلیوز کے لیے جو سٹینڈرڈ ڈٹرمن کرتے ہیں، جو کرائیٹیریا ڈٹرمن کرتے ہیں، وہ ایک انڈیویجول ہوتا ہے۔ یعنی اٹ از دی سبجیکٹ ہو ڈیسائیڈس واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ۔ اس سلسلے میں ہم اس تھیوری کی تھوڑی سی جو ہسٹری ہے یا اس کے جو روٹس ہیں اس کو اگر تلاش کریں ہسٹری آف فلاسفی کے اندر، تو ہمیں اس قسم کا نقطہ نظر جو ہے وہ پری سوکریٹک پیریڈ کے اندر ملتا ہے۔ پری سوکریٹک پیریڈ کے اندر ایک فلسافیکل موومنٹ تھی جن کو سوفسٹ کہا جاتا تھا۔ یہ سوفسٹ جو ہیں یہ کچھ ایسا گروپ تھا تھنکرز کا کہ جنہوں نے مل جل کے ایک سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی، اور سوفسٹ کے اندر پروٹاگوس جو ہے وہ سب سے اہم سوفسٹ ہے، جو کہ 480 BC کے اندر واقع ہوا ہے۔ اس کا ایک بہت مشہور ڈکٹم ہے۔ پروٹاگوس نے یہ کہا تھا کہ مین از دا میئر آف آل تھنگ، یعنی ایک انسان، یہاں مین سے مراد ذہن میں رکھیں کہ یہ ہیومینٹی ایز اے ہول نہیں ہے، بلکہ مین ایز این انڈیویجول مین ہے۔ یعنی انسان کو اس نے تمام اشیاء کا پیمانہ قرار دے دیا تھا۔ یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی سچائیاں ہیں، ٹروتھ ہے، وہ صرف انسان کی ذات کے حوالے سے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹروتھ کی کوئی آبجیکٹو حیثیت نہیں، یہ سبجیکٹو حیثیت ہے۔ جو میرے لیے صحیح ہے وہ میرے لیے صحیح ہے، جو کسی دوسرے فرد کے لیے صحیح ہے وہ دوسرے فرد کے لیے صحیح ہے۔ یہ اصل میں سافسٹ سے پہلے جو کچھ
گریک فلسفی میں ارلیئر فلاسفرز تھے، انہوں نے دو طرح کی ڈسٹنکشن کی تھی. انہوں نے سینس میں اور ریزن کے اندر ایک ڈسٹنکشن کی تھی. خاص طور پہ پارمینائٹس کا ہم یہاں حوالہ دے سکتے ہیں. یعنی پارمینائٹس کا یہ خیال تھا کہ سینسز جو ہیں وہ ہمیں کسی چیز کی صرف اپیرنس جو ہے اس کا علم دیتے ہیں، ہم اس کی ریالٹی تک نہیں پہنچ سکتے. ویئر ایز ریزن جو ہے وہ ہمیں ٹروتھ پرووائڈ کرتی ہے. لیکن سافسٹ نے اس ڈسٹنکشن کو ختم کر دیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سینس اور ریزن کا جو ڈسٹنکشن کی جا رہی ہے یہ اصل میں ایک الوشن ہے. یعنی ہمارے پاس جو سورس آف نالج ہے وہ سینسز ہی ہے، وہ ہمارے محسوسات ہیں، وہ ہماری فیلنگس ہیں. یعنی ان کے نزدیک علم صرف جو ہے، جو ٹروتھ جو ہے وہ ہماری اوپینین پہ بیس کرتا ہے. یعنی ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو ریزن کے ذریعے سے حاصل کریں گے یا اس میں کوئی کامنلٹی کا ایلیمنٹ پایا جائے گا. تو یہ ایک بڑی ریڈیکل پوزیشن تھی سبجیکٹیوزم کی جو کہ سافسٹ نے اختیار کی تھی، اور انسان کو، ایک انڈیویجول ہیومن بینگ کو انہوں نے تمام تر ٹروتھ کا، چاہے وہ مورالٹی کے اندر ہیں ٹروتھ، چاہے وہ ریلیجن کے اندر ٹروتھ ہیں، چاہے وہ زندگی کے کسی اور ڈسپلن سے یا ایسپیکٹ سے ان کا تعلق ہو، ان سب ٹروتھ کو سبجیکٹو بنا دیا تھا. یعنی ایک بڑا ریڈیکل سبجیکٹیوزم جو ہے وہ سافسٹ نے پیش کیا تھا. تاہم بعد میں سوکریٹیز نے بہت کنڈیم کیا اس نقطہ نظر کو، کرٹیسائز بھی کیا، جس کا ذکر پلیٹو نے اپنی کتاب دی ریپبلک کے اندر کیا ہوا ہے، اور اس میں سافسٹ اور سوکریٹیز کے مابین بہت سارے ڈائلاگس کا بھی ذکر ہے کہ جس میں سوکریٹیز یہ ثابت کرتا ہے کہ ٹروتھ جو ہے اس کی ایک آبجیکٹیو حیثیت ہو سکتی ہے، اور جب ہم ٹروتھ کو سبجیکٹیو قرار دے دیں گے، جب ہم ٹروتھ کو اوپینین قرار دے دیں گے، یا جب ہم ٹروتھ کو فیلنگز یا سینٹیمنٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے، تو سوسائٹی کے اندر ایک انارکی آ جاتی ہے. ہر شخص جو ہے وہ اپنا اپنا ایک معیار لیے پھرتا ہے. تو سوسائٹی کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں یہ ہمارے جو معاملات ہیں، جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، یعنی معاشرے کے وجود کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر ہمارا ایک کامن کنسنسس ہونا چاہیے. اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایتھیکل سبجیکٹیوزم کے بارے میں ہمیں ایک بڑا انفلوئنشل سا کیریکٹر نظر آتا ہے، ایک بڑی انفلوئنشل تھیری ملتی ہے، اور وہ ہمیں 18 سینچری کے فلاسفر جو کہ اسکاٹش فلاسفر تھا ڈیوڈ ہیوم کے ہاں پائی جاتی ہے. ڈیوڈ ہیوم نے ایک ہیومن نیچر کے بارے میں ایک ٹریٹیز لکھا ہے، ٹریٹیز آف ہیومن نیچر. اس میں جو نیچر آف مورالٹی ہے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ ڈیوڈ ہیوم نے اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے یا ایکسپلین کیا ہے. ڈیوڈ ہیوم کا یہ خیال تھا کہ مورالٹی از ڈٹرمنڈ بائی سینٹیمنٹ. یعنی ہماری جو فیلنگس ہیں، ہماری جو سینٹیمنٹ ہیں، وہ مورالٹی کو ڈٹرمن کرتی ہیں. اگر ہم مورالٹی کو ذہن میں رکھیں تو اٹ مینس کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے، ہمارے لیے برا کیا ہے، ہم کسی چیز کو کیوں کر گڈ کہتے ہیں، ہم کسی چیز کو کیوں کر بیڈ کہتے ہیں. اس سب جو سلسلہ ہے یہ ججمنٹ کا کہ بیڈ یا گڈ کہنا، یہاں پہ میں ایک چیز کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. وہ یہ کہ جب ہم کسی چیز کو کہتے ہیں نا کہ ایکس از گڈ، یا ہم کہتے ہیں کہ وائی از بیڈ، اب اصل میں ایکس اور وائی کوئی ہیومن ایکٹیویٹی ہے جس کے بارے میں ہم نے گڈ اور بیڈ ایک ججمنٹ دی ہے. اب گڈ اور بیڈ جو ہیں یہ بنیادی طور کے اوپر ویلیو ورڈس ہیں. اب جب ہم کسی ہیومن ایکٹیویٹی کو
ویلیو ورڈ اسائن کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے, ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. انلیس وی ہیو اے اسٹینڈرڈ وی کین ناٹ اسائن اینی ویلیو ٹو اینی ہیومن ایکٹیویٹی. اب ہیوم کا یہ خیال تھا کہ یہ جو اسٹینڈرڈ ہے جو کسی ہیومن ایکٹیویٹی کو اچھا کہتا ہے یا کسی ہیومن ایکٹیویٹی کو برا کہتا ہے, وہ ہیومن نیچر کے اندر سینٹیمنٹس ہوتے ہیں, وہ فیلنگس ہوا کرتی ہیں. یعنی اگر کوئی ایکٹیویٹی جس سے مجھے کوئی پلیزنٹ فیلنگ ہوئی ہیں اور ان پلیزنٹ فیلنگ کی وجہ سے میرے اندر ایک اپروول کا یا اپروبیشن کا ایک سینٹیمنٹ پیدا ہوا ہے تو میں اس چیز کو اچھا کہتا ہوں. اگر کسی ایکٹیویٹی کے بارے میں میرے اندر ان پلیزنٹ فیلنگ ہے, ایک سینٹیمنٹ آئے گا ان ان پلیزنٹ فیلنگ کی وجہ سے, جس کو ہم سینٹیمنٹ آف ڈس اپروول کہہ سکتے ہیں یا ڈس اپروبیشن کہتے ہیں. تو موریلٹی اصل میں اپروول اور ڈس اپروول ہے. جس چیز کو ہم اپروو کرتے ہیں وہ اچھا ہے, جس چیز کو ہم ڈس اپروو کرتے ہیں وہ برا ہے. اب اپروول اور ڈس اپروول جو ہے یا اپروبیشن اور ڈس اپروبیشن جو ہیں یہ مینٹل اسٹیٹ ہوا کرتی ہیں, یہ ہمارے سینٹیمنٹ ہوا کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک چیز کو ہم کلیریفائی کر دیں کہ سافسٹ جو ہیں انہوں نے اپنے سسٹم کے اندر ریزن کو کوئی سٹیٹس نہیں دیا تھا, بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہم ڈسٹنکشن کر رہے ہیں سینس اور ریزن کی, یہ تو ایلوشن ہے. جو کچھ ہوتا ہے انسان کی فیلنگس ہیں, جو کچھ بھی ہے انسان کے حواس ہیں, یہ سینس پرسیپشن ہے جو سارا کچھ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کیا اچھا ہے یا کیا برا ہے. لیکن ڈیوڈ ہیوم نے ایتھکس کے اندر ریزن اور سینٹیمنٹ ان دونوں کے رول کو ریکگنائز کیا ہے. یعنی اس نے ریزن سے انکار نہیں کیا, ریزن کا اپنا رول ہے ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ کے اندر اور سینٹیمنٹ کا اپنا رول ہے ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ کے اندر. اسے آپ ایک ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں, آپ نے کسی کو اپنے گھر میں مہمان بلایا ہے, وہ آپ کا گیسٹ ہے, وہ آتا ہے, آپ نے اسے کہا جی آئیے تشریف لائیے میرے ہاں اور کھانا کھائیے. اب جس شخص کو آپ نے بلایا ہے وہ آپ کا مہمان ہے اور آپ کی حیثیت جو ہے وہ ہوسٹ کی ہے, میزبان کی ہے. اب آپ نے اس کے لیے کھانے کا اہتمام کیا, کھانے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کو ڈائننگ ٹیبل کے اوپر سجا دیا ہے. اب وہ مہمان جو ہے وہ آپ کے گھر میں آتا ہے اور کھانا کھاتا ہے. اچھا, پھر جب مہمان بیٹھا ہوا, چونکہ آپ نے بہت ساری چیزیں خاص طور پہ اہتمام کیا اس شخص کے لیے, آپ کہتے ہیں جی آپ یہ ذرا دیکھیں, یہ میں نے بڑے اچھے کباب بنائے ہیں, ان کو کھائیے, یہ بریانی آپ کے لیے بنائی گئی ہے. آپ جو ڈفرینٹ ڈشز جو ہیں اس کو بڑے پیار کے ساتھ اسے پیش کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ اس کو بھی ذرا اس کا بھی ذائقہ چکھیے اور اس کو بھی تناول فرمائیے. اب یہ اس سارے پروسیس کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک آپ کا میزبان ہے اور ایک آپ کا مہمان ہے اور ایک آپ خود جو ہیں میزبان ہیں. اب اس کھانے کے بارے میں جو رائے دی جائے گی کہ کیا یہ جو کھانا تھا, یہ جو دعوت تھی, یہ اچھی تھی یا بری تھی, یہ آپ ہرگز نہیں کہیں گے. آپ کبھی نہیں کہیں گے جی واہ واہ میں نے بہت اچھا کھانا آپ کو دیا, بڑا ٹیسٹی کھانا جناب میں نے آپ کو پیش کیا ہے, میری دعوت بہت اچھی تھی. آپ کا یہ ہرگز کام نہیں ہے کہ آپ اس کھانے کے بارے میں, اس دعوت کے بارے میں کوئی رائے دیں. اس رائے کا اظہار جو ہے وہ آپ کا میزبان, وہ آپ کا مہمان کرے گا. آپ میزبان ہیں, آپ کا کام صرف اتنا تھا کہ آپ نے کھانے کو سجا کے رکھ دیا. اب وہ کھانا اچھا تھا, اسے پسند آیا یا نہیں آیا, اس بات کا تعین جو ہے وہ آپ کا مہمان کرے گا. اگر ہم ریزن اور سینٹیمنٹ کو انہی دو پرسپیکٹو کے اندر دیکھیں تو پھر ہمیں ڈیوڈ ہیوم کی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے. دیکھیں, ڈیوڈ ہیوم یہ کہتا ہے کہ ریزن کا جو رول ہے
وہ کسی بھی سچویشن کو اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی فیکٹس ہوتے ہیں ان کو ہمارے سامنے کھول کے رکھ دینا ہوتا ہے. اب اس ایونٹ کے بارے میں، اس سچویشن کے بارے میں جو ججمنٹ ہوتی ہے کہ ویدر دس ایونٹ واز گڈ اور بیڈ، یہ کام ریزن کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کام جو ہے سینٹیمنٹ کا ہوا کرتا ہے. یعنی یہ سینٹیمنٹ ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری جو ججمنٹ ہے اس ایکٹیویٹی کے بارے میں، اس ایونٹ کے بارے میں، کہ کیا ہم اس ایونٹ کو اپروو کر رہے ہیں یا ڈس اپروو کر رہے ہیں. یعنی مورل ججمنٹ اگر آتی ہے مورالٹی کے اندر تو وہ سینٹیمنٹ کی طرف سے آیا کرتی ہے. آئیے ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج ایتھیکل سبجیکٹیوزم کو دیکھتے ہیں اور اس کی ایک صورت جس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. اس کی دو سٹیجز ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک سٹیج کو ہم کہتے ہیں سمپل سبجیکٹیوزم اور دوسری اس کی سٹیج جو ہے وہ ہے ایموٹیوزم. تو آج ہم ایتھیکل سبجیکٹیوزم کی جو سمپل سٹیج ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو لیٹس سی دا بیسک آئیڈیا آف ایتھیکل سبجیکٹیوزم. جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم سمپل سبجیکٹیوزم کی بات کریں گے تو اس کا جو بیسک آئیڈیا ہے وہ بھی بڑا سمپل سا ہے. آپ نے بہت دفعہ یہ سنا ہوگا کہ بیوٹی از ان دا آئی آف دی بیہولڈر. تو بالکل اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ morality از ان دا آئی آف دی بیہولڈر. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مورل ویلیوز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، آپ کسی ہیومن ایکٹیویٹی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. مجھے یاد آیا کہ ساگر صدیقی کا ایک بہت خوبصورت شعر وہ اس موضوع کو زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کر سکتا ہے کہ ساگر نے یہ کہا تھا کہ تجھ کو ملے ہیں کریائے ماہتاب میں گڑے، مجھ کو تو پتھروں میں بھی رعنائیاں ملی. اب دیکھیں ایک شخص جو ہے وہ کریائے ماہتاب کے اندر اسے کوئی گڑے نظر آ رہے ہیں، کوئی نقص نظر آ رہا ہے انہیں، اور دوسرا شخص جو ہے وہ پتھروں کے اندر بھی رعنائیاں تلاش کر رہا ہے، اس کو وہاں خوبصورتی نظر آ رہی ہے. تو اس چیز کا امکان ہے کہ ایک ہی ہیومن ایکٹیویٹی کے بارے میں ایک انڈیویجول کا اپنا ڈیسیژن ہو، اس کی اپنی اوپینین ہو اس کے بارے میں، اور جو دوسرا انڈیویجول ہے اس کے بارے میں اپنی ایک رائے ہو. ہم یہ کہتے ہیں این آئیڈیا، یہ ایتھیکل سبجیکٹیوزم کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. ایتھیکل سبجیکٹیوزم از این آئیڈیا دیٹ our moral opinions are based on our feelings and nothing more. یعنی مورل پرنسپلز جو ہیں یا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ ہماری فیلنگس ہیں. یعنی ہم نے کسی چیز کو اچھا یا برا جو کہا ہے وہ اپنی انڈیویجول فیلنگس کی وجہ سے کہا ہے. وہ ہمارے خیال کے اندر، ایک انڈیویجول کے خیال کے اندر وہ برا ہے یا ایک انڈیویجول کے خیال میں وہ اچھا ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آبجیکٹو رائٹ اینڈ رانگ نہیں ہے. آبجیکٹو رائٹ اینڈ رانگ سے مراد یہی ہے کہ جو چیز میرے لیے صحیح ہے وہ دوسرے فرد کے لیے بھی صحیح ہے. جو چیز میں کنڈیم کرتا ہوں اس کو دوسرا فرد بھی کنڈیم کرتا ہے. لیکن ایتھیکل سبجیکٹیوزم میں بالکل سمپلی یہ کہا گیا ہے کہ اچھا یا برا کسی ہیومن ایکٹیویٹی کا ہونا یہ ڈیپینڈس کرتا ہے کسی انڈیویجول ہیومن بینگ کی فیلنگس کے اوپر، اس کی اوپینین کے اوپر. اور ہمارے پاس کوئی مورلی کوئی آبجیکٹیو ایسے کرائیٹیریا نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ سب کے لیے یکساں ہے، یہ ایک جیسا ہے. اگر ہم اس نقطۂ نظر کو مان لیں، ایک لمحے کے لیے ہم یہاں رکتے ہیں اور یہ فرض کرتے ہیں کہ اگر میں یہ مان لوں کہ کوئی آبجیکٹیولی
مورل رائٹ اینڈ رانگ نہیں ہیں، اور رائٹ اینڈ رانگ کا تعلق جو ہے وہ صرف انسان کی فیلنگز یا اس کی جو انڈیویجول رائے ہے اس کے ساتھ ہے یا اس کے سینٹیمنٹ کے ساتھ ہے، تو پھر اس کا بڑا ایک عجیب سا ہمارے سامنے ایک نتیجہ آتا ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں دنیا کی تاریخ کے اندر کہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جنہیں کہ پوری دنیا نے اس کو کنڈیم کیا اور اس کے بارے میں اس کو ڈس اپروول یا ڈس اپروبیشن جو ہے اسے قرار دیا گیا۔ مثلا ہمارے پاس ہسٹری میں ہٹلر کی مثال ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ہٹلر نے ملینز آف انوسینٹ پیپل جو ہیں ان کو قتل کیا تھا، ان کی ایکسٹرمینیشن کی ہوئی تھی۔ تو اب یہ جو ایکسٹرمینیشن آف انوسینٹ پیپل ہے جو کہ ایک ہٹلر کی ایکٹیویٹی ہے، آپ اس کو برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ ان کے نزدیک ٹھیک تھا۔ یعنی آپ اس ایکٹیویٹی کو برا نہیں کہہ سکتے، یہ جو فیکٹ ہے آپ اس کو برا نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایکشن غلط ہے، تو اس کا یہ میں اس ایکشن کو غلط نہیں کہہ رہا ہوتا، یہ دراصل اس ایکشن کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوتا کہ میری نیگیٹو فیلنگ ہے، میں اس قسم کی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں یا میں اس کو ڈس اپروو کہتا ہوں۔ یہاں پہ ایک چیز میں اس کو اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثلا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے چوری کی، اس نے برا کیا، یعنی جس شخص نے چوری کی اس نے برا کیا۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس سینٹنس میں دو حصے ہیں اس کے۔ ایک حصہ ہے جو کسی ایونٹ کو ڈسکرائب کر رہا ہے، یعنی فلاں شخص نے چوری کی، اور دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ اس نے برا کیا۔ اب جہاں تک تو چوری کرنے کا معاملہ ہے، وہ جو ایونٹ ہے وہ فیکچولی ہوا یا نہیں ہوا ہم اس کو تو ویریفائی کر سکتے ہیں، یعنی دیٹ belongs to the realm of a fact which can be verified۔ آپ بہت سارے طریقے ہیں اس کو ویریفائی کرنے کے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے برا کیا، یہ جو پارٹ ہے سینٹینس کا، اس میں آپ کوئی فیکٹ نہیں بتا رہے، بلکہ اس پارٹ میں، سینٹینس کے اس حصے میں آپ ایک ایکٹیویٹی کے بارے میں، ایک ایونٹ کے بارے میں اپنے سینٹیمنٹ کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ہی ڈیڈ رانگ، یہ اصل میں ایک مورل ججمنٹ ہے۔ جب ہم نے اس مورل ججمنٹ کو اینالائز کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس ججمنٹ کے اندر یا اس پارٹ آف دی سینٹینس کے اندر جو ہیں وہ کوئی فیکٹ نہیں ہے، اس کے اندر صرف ایک فیلنگ ہے، اور فیلنگ آف ڈس اپروول ہے، جو آپ ایک چوری جیسے جرم کے لیے آپ ایک جو ڈس اپروول کا یا ڈس اپروبیشن کا ایک سینٹیمنٹ رکھتے ہیں، ایک فیلنگ رکھتے ہیں۔ تو ہٹلر کی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے معصوم انسانوں کو ختم کیا، ان کو مارا، ان کا جینوسائڈ، قتل عام ان کا ہوا، تو یہ اصل میں ایک فیکٹ ہے۔ آپ اس کو فیکٹ کو اچھا یا برا نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یو ہیو سم سارٹ آف نیگیٹو فیلنگ فار دس ایکٹیویٹی، یہ آپ کی مورل ججمنٹ ہوگی۔ ہم آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک تھوڑا سا ہمیں فرق کرنا پڑے گا کہ ایتھیکل سبجیکٹیوزم کے بارے میں ہم نے یہ کہا ہے کہ ایتھیکل سبجیکٹیوزم از اے تھیوری اباؤٹ دی نیچر آف مورل ججمنٹ۔ یہاں پہ ہمیں مورل ویلیوز میں اور مورل ججمنٹ میں فرق کرنا ہوگا، کیونکہ جب ہم نے اس سے پہلے جو ریلیٹیوزم پڑھی تھی، کلچرل ریلیٹیوزم کو ہم نے دیکھا تھا، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہر کلچر کی اپنی
مورل ویلیوز ہوتی ہیں، اور یہ مورل ویلیوز اکارڈنگ ٹو دی کلچرل ریلیٹیوزم تھیری یہ کلچر ٹو کلچر جو ہیں وہ ویری کرتی ہیں. لیکن یہاں پہ ہم مورل ویلیوز کی بات نہیں کر رہے، یہاں پہ ہم ایتھیکل ججمنٹس کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی نیچر کیا ہوتی ہے. دیکھیں، ایتھیکل سبجیکٹیوزم کے اندر ہمیں کوئی نارمس نہیں ملیں گے، یعنی ہمیں یہ نہیں بتایا جائے گا کہ ڈوز کیا ہیں اور ڈونٹس کیا ہیں. ہمیں اس کے اندر کوئی آٹنس کا ایلیمنٹ نہیں ملے گا، یعنی وٹ آٹ ٹو بی ڈن اینڈ وٹ آٹ ناٹ ٹو بی ڈن. یعنی اس تھیری کے اندر ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہاؤ وی شوڈ لیو. اس تھیری کا تعلق جو ہے وہ نارمس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ نارمس کے اندر ایک ایکشن گائیڈنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. لیکن مورل ججمنٹ جو ہے اس کے اندر وہ ایکشن گائیڈنگ ایلیمنٹ نہیں ہے جو کہ نارمس کے اندر ہوا کرتا ہے. تو مورل ججمنٹ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ ہم نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، جبکہ نارمس ہمیں بتایا کرتے ہیں. اور یہ مورل ججمنٹ جب ہم کسی چیز کے بارے میں دیتے ہیں تو اس سے زیادہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ اس چیز کے بارے میں ہماری فیلنگ ہے. سم ٹائم دس از اے فیلنگ آف اپروول اینڈ سم ٹائم اٹ از اے فیلنگ آف ڈس اپروول. اب یہ کچھ ایسے کوشچنس تھے، ایسا مطلب کہ آپ مورالٹی کو یا اس کی جو مورل نیچر ہے جو ہماری ایکٹیویٹیز کی، اس کو آپ فیلنگس کے ساتھ بالکل اٹیچ کر رہے ہیں. تو کچھ کرٹیسزم بھی آئے، اور چونکہ یہ ایک نظریے کے طور پہ ہمارے سامنے ایتھیکل سبجیکٹیوزم جو ہے وہ پیش کی گئی، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تھیریز جو ہوتی ہیں ان کے اندر کوئی ایوولوشن بھی آتا ہے. دیکھیں، اگر کوئی نظریہ پیش کیا جائے اور اس نظریے کے بارے میں ظاہر ہے کہ آبجیکشنز بھی ہوں گے، کرٹیسزم بھی ہوں گے، اگر ہم ان آبجیکشن سے یا کرٹیسزم سے بہت زیادہ امپریسڈ ہو جاتے ہیں تو چانسز ہیں کہ ہم اس تھیری کو سرے سے ابنڈن کر دیں. ہم اس کو کہیں کہ جی یہ نہیں، یہ آبسلیٹ ہو چکی ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اپنایا کیا جائے. سم ٹائم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس تھیری کا جو بیسک تھیسس ہے، جو اس کا بیسک ڈاکٹرین ہے، آپ کو اس ڈاکٹرین کے اوپر بڑا اعتماد ہوتا ہے. یو آر فل آف کانفیڈینس اباؤٹ دا بیسک تھیسس آف اینی تھیری. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ یو فیس دوز چیلنجز. آپ ان آبجیکشنس کا، ان کرٹیسزم کا جو ہے وہ مقابلہ بھی کرتے ہیں، اور سم ٹائم ان دا لائٹ آف دیٹ آبجیکشنز اینڈ کرٹیسزم آپ اس کے اندر ایک ماڈیفیکیشن بھی کرتے ہیں. جب آپ ماڈیفیکیشن کر لیتے ہیں تو اس کا بیسک تھیسس تو آپ کے پاس رہتا ہے، لیکن اب جو بیسک تھیسس آپ کے پاس آئے گا وہ ایک بہتر صورت کے اندر آئے گا. تو ایتھیکل سبجیکٹیوزم کو کرٹیسائز کیا گیا، اور اس کرٹیسزم جو کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو سافسٹ تھے، یہ آئیڈیا تو وہاں سے چلا کہ مین از دا میئر آف آل تھنگ، یعنی مورالٹی بھی جو ہے وہ سبجیکٹیو ہوگی، یہ انڈیویجول ہوگی. اور پھر سوکریٹیز نے اور لیٹر آن بہت سارے فلاسفرز نے اس کو کرٹیسائز کیا. تو اب ہمارے سامنے ایتھیکل سبجیکٹیوزم کی جو پہلی سٹیج آئی ہے، جو صورت آئی ہے، اس کو ہم سمپل سبجیکٹیوزم کہتے ہیں. تو سمپل سبجیکٹیوزم کا بیسک تھیسس کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. When a person says that something is morally good or bad, this means that he or she approves that thing or disapproves that thing and nothing more. اگر اس کو ہم آرگومنٹ میں دیکھیں تو اس کی صورت بنے گی X is good or right mean I the speaker approve of X, and X is bad or wrong mean I the speaker disapprove of X. یعنی اس میں اپروول اور ڈس اپروول
اس کو ایک سٹینڈرڈ یا کرائٹیریا بنا دیا گیا ہے کہ گڈ کیا ہے اور بیڈ کیا ہے. نا دیز اپروول اینڈ ڈس اپروول یہ کنفائن کیا ہے اس اسپیکر کے ساتھ. یعنی ایک انڈیویجول اگر کسی چیز کو اپروو کرتا ہے تو وہ گڈ ہے، اور اگر کوئی انڈیویجول جو ہے وہ کسی ایکٹیویٹی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ میں اس کو ڈس اپروو کرتا ہوں تو وہ اس کے لیے بیڈ ہے. یعنی مجھے ہیمنگسوے یاد آ رہا ہے، بڑے معروف ہمارے انگلش لٹریچر کے اندر ایک ناولسٹ کی حیثیت سے، اولڈ مین اینڈ دا سی اور پھر ڈیتھ ان دی آفٹر نون ان کی بڑی معروف کتاب ہے. انہوں نے یہ ایتھیکل سبجیکٹیوزم کے بارے میں جو نقطۂ نظر ہے ایتھیکل سبجیکٹیوزم کا، اس کے بارے میں ہیمنگسوے کا یہ کہنا تھا کہ مورل کیا ہوتا ہے. یعنی مورل وہ ہے جو ہم فیل کرتے ہیں کہ گڈ ہے. یعنی ایک ایکشن ہو گیا اور جب اس ایکشن کے بارے میں ہمارے ہاں یہ فیلنگ ہو کہ وہ اچھا تھا، یہ مورل. اور ایک ایسا ایکشن جس کے ہونے کے بعد ہماری یہ فیلنگ ہو کہ یہ جو برا تھا، یہ ہم بیڈ فیل کرتے ہیں جب کسی ایکشن کے بارے میں، تو اس کو امورل کہا جاتا ہے. لیکن یہ ہیمنگسوے کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے جو ایتھیکل سبجیکٹیوزم سے بالکل ملتا جلتا ہے. کچھ لوگوں نے اس کے اوپر آبجیکشن بھی ہو سکتے ہیں. مثلا ایک کھیل ہے جس کو ہم کھیل ہے یا ایک دلچسپی کا، آپ اس کو ایک تفریح بھی کہہ سکتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے، بل فائٹنگ ہوتی ہے. اب ہیمنگوے جو ہے اگر وہ بل فائٹنگ دیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ گڈ فیل کرتا ہے، پلیزنٹ فیل کرتا ہے، وہ تو اس کے لیے مورل ہوگا. یہ ایکٹیویٹی اس کے لیے بڑی اس میں کوئی ان ایتھیکل ایلیمنٹ نہیں ہے، وہ اس کو مورل قرار دے گا. لیکن اگر اسی ایکٹیویٹی کو البرٹ شویزر یا مدر ٹریسا جو ہیں، جو کہ البرٹ شویزر کا نام اینیمل جو ریورنس آف لائف کی بات کرتا ہے، تو مدر ٹریسا جو ہیں، جو ان کی فیلنگس ہیں بل فائٹنگ کے بارے میں، وہ تو اس قسم کی ایکٹیویٹی کے بارے میں ان کا جو خیال ہوگا، ان کی جو اس ایکٹیویٹی کو دیکھنے کے بعد جو ان کی فیلنگ ہوگی، وہ کبھی بھی اچھی نہیں ہوگی. یعنی یہ ان کے لیے ایک طرح سے امورل بن جائے گا. تو یہ ایک پرابلم ہے کہ جب ہم موریلٹی جو ہے، جب ہم اس کو کنفائن کر دیتے ہیں انڈیویجولس کی فیلنگ کے ساتھ، ایک انڈیویجول اس کو پلیزنٹ سمجھتا ہے، اپروو کرتا ہے تو وہ اچھا ہو جاتا ہے. دوسرا جو ہے اسی فینامنا کے بارے میں بیڈ فیل کرتا ہے، وہ پینفل ایک ایکٹیویٹی قرار دیتا ہے، اس کے لیے وہ بیڈ بن جاتی ہے اور وہ امورل بن جاتی ہے. تو یہ ایک ایسا یہ نظریہ ہے کہ جس کے بارے میں بہت سارے جو مورل تھنکرز ہیں انہوں نے اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے کہ کیا ایتھیکل سبجیکٹیوزم جو ہے یہ ایک درست نظریہ ہے؟ کیا ایتھیکل سبجیکٹیوزم جو ہے ہم اس کو ایک مورل تھیوری کے طور پہ ایکسیپٹ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایتھیکل سبجیکٹیوزم کے بارے میں جو ڈفرینٹ آبجیکشنز آئے ہیں، وہ آبجیکشنز کس نوعیت کے ہیں، اور ہم ان کا تھوڑا سا انالیسس بھی اس میں کریں گے. ایتھیکل سبجیکٹیوزم کے بارے میں ایک جو کرٹیسزم کیا جاتا ہے، وہ اس کا جو آرگومنٹ ہے اس کو illogical آرگومنٹ قرار دیا گیا ہے. یعنی فرسٹ آبجیکشن اس کے اندر یہ ہے، لاجک کی زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں ریڈکشیو ایڈ ایبسرڈم. یعنی ہم پریمیسز جو ہیں اس سے
کسی ایسے کنکلوژن تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو ایبسرڈ کنکلوژن ہوتا ہے. تو اس آرگومنٹ کے اندر یہ جو فرسٹ آبجیکشن ہے، اس کے آرگومنٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آرگومنٹ کیا ہے. یعنی اگر ہم یہ کہیں if simple subjectivism were correct, none of us could be wrong in our moral judgment. یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم سمپل سبجیکٹیوزم کو کریکٹ مان لیں تو پھر کوئی بھی اپنی ججمنٹ میں مسٹیک نہیں کر سکتا، وہ غلط نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض دفعہ کسی مورل سچویشن کو انالائز کرتے ہوئے یا اس کو ایویلویٹ کرتے ہوئے ہم کوئی مسٹیک کر سکتے ہیں. ایک شخص کے بارے میں اگر میں نے یہ رائے دی ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میں نے جس بنیاد کے اوپر یہ رائے دی ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے وہ چینج ہو جائے، تو میں اس میں مسٹیک بھی تو کر سکتا ہوں نا. یعنی میں نے جب ایک ہیومن ایکشن کو ایویلویٹ کیا، چانسز ہیں کہ میں اس ایویلویشن کے اندر کوئی غلطی کر جاؤں، غلطی کا مرتکب ہو سکتا ہوں. لیکن اگر ہم سمپل سبجیکٹیوزم کو مان لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی انفیلیبل نہیں ہے. یعنی کوئی شخص بھی جو ہے وہ از ناٹ کیپیبل آف مسٹیک. اسی آبجیکشن کو ایک آرگومنٹ کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں. If simple subjectivism is correct, then each of us is infallible in our moral judgments, at least so long as we are speaking sincerely. However, we are not infallible. We may be mistaken even we are speaking sincerely. Therefore, simple subjectivism cannot be correct. تو اس آرگومنٹ کے اندر ہم نے اس چیز کو ڈیولپ کیا ہے کہ انفیلیبل جو ہے وہ ہم نہیں ہو سکتے اگر ہم اس سمپل سبجیکٹیوزم کو ایکسیپٹ کریں. لیکن دیر آر چانسز کہ ہم سے کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے ایویلیویشن کے اندر. میں اس کو ایک ایگزامپل سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک شخص کے بارے میں نے یہ رائے قائم کی، کیونکہ ایتھیکل سبجیکٹیوزم میں تو مورل ججمنٹس جو یہ آپ کی رائے ہے. آپ نے اس شخص کے بارے میں رائے کی کہ یہ شخص جو ہے یہ بہت برا آدمی ہے، یہ اس نے جی اپنا دیکھیں میرے سے وعدہ کیا تھا اور اس نے اپنا قرض نہیں لوٹایا، یہ برا آدمی ہے. لیکن جب مجھے بعد میں اس بات کا علم ہو کہ اس شخص نے قرض اس واسطے نہیں واپس کیا کہ اس کے گھر میں کوئی بیمار تھا، اس کی والدہ بیمار تھیں، اس کا کوئی بچہ بیمار تھا یا بیوی بیمار تھی، اب اس کو ہاسپٹل لے جانا پڑا اور سارا کچھ جو ہے اس نے وہاں خرچ کر دیا، اس بنا پہ وہ وعدے کے مطابق اپنا قرضہ واپس نہیں کر سکا. یعنی اس نے جو پرومس بریکنگ کی ہے اس کی وجوہات. اب کیا میری جو ججمنٹ ہے وہ سیم رہے گی؟ ہرگز نہیں، وہ چینج ہو جائے گی. یعنی دیر از اے چانسز کہ میں نے اس کو جب ایویلویٹ کیا تو میں نے پورے حقائق نہیں دیکھے، میں نے مسٹیکنلی اس کو ایویلویٹ کیا. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم انفیلیبل ہوتے ہیں، ہم مسٹیک کر ہی نہیں سکتے، تو یہ جیسا کہ نظریہ ہمیں بتا رہا ہے سمپل سبجیکٹیوزم، تو ایسی بات نہیں. سم ٹائم وی ہیو ٹو re-evaluate our judgment about some person or some activity. دوسرا آبجیکشن اس کے بارے میں یہ ہے، if simple subjectivism is true, there could be no moral disagreement. اب اگر سمپل سبجیکٹیوزم جو یہ کہتی ہے کہ مورل ججمنٹس جو ہیں وہ سینٹیمنٹ پہ بیس کرتے ہیں، مورل ججمنٹس جو ہوتی ہیں وہ انڈیویجول اوپینینس ہوا کرتی ہیں، اگر یہ مورل ججمنٹس جو ہیں انڈیویجول اوپینین ہیں تو پھر کوئی مورل ڈس ایگریمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپوزنگ پارٹیز جو ہوتی ہیں، اے پارٹی کا بی پارٹی کے ساتھ ایک ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے
اور وہ اس ڈس ایگریمنٹ کو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ہی چیز کے بارے میں دو لوگوں کی مختلف رائے ہے. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ کوئی مورل ڈسکورس ہو ہی نہیں سکتا, کوئی انٹر کلچرل یا انٹر پرسنل جو ہے, ہم کسی چیز کے اوپر کوئی ڈائلاگ ہی نہیں کر سکتے. دیکھیں, جب ہم ڈس ایگریمنٹ کو ریکگنائز کریں گے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے. جب ہم ڈس ایگریمنٹ کو ریکگنائز ہی نہیں کریں گے, اگر سمپل سبجیکٹیوزم کو ہم ایز سچ مان لیں, تو پھر ہمیں اس چیز سے انکار کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ہمارے بیچ میں, میرے اور کسی دوسرے فرد کے بیچ میں کوئی ڈس ایگریمنٹ پایا جاتا ہے. اس کو ہم آرگومنٹ کی صورت میں دیکھتے ہیں. When one person says X is morally acceptable and someone else says X is morally unacceptable, they are disagreeing. However, if simple subjectivism were correct, there would be no disagreement between them. Therefore, simple subjectivism cannot be correct. اب دیکھیں کہ ایک شخص کسی پریکٹس کو مورلی ایکسیپٹیبل قرار دیتا ہے اور دوسرا فرد جو ہے اسی ایکس پریکٹس کو مورلی ان ایکسیپٹیبل کہتا ہے. اب یہاں پہ ڈس ایگریمنٹ تو ہے. مثلا ابھی ہم نے بات کی تھی ہیمنگس کی اور البرٹ شویزر اور مدر ٹریسا کی بات کی کہ بل فائٹنگ جو ہے وہ ہیمنگس کے لیے مورلی ایکسیپٹیبل ہے. وہ اس کو برا نہیں سمجھتا کیونکہ وہ بل فائٹنگ میں وہ ایک اس کو پلیزنٹ فیلنگ ہے, وہ اس کو اچھا کہتا ہے. لیکن اسی ہی ایکٹیویٹی کو البرٹ شویزر یا مدر ٹریسا جو ہیں ان کے لیے اس ایکٹیویٹی میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. وہ اس ایکٹیویٹی کو مورلی ان ایکسیپٹیبل کہتے ہیں. یعنی ایک ایکٹیویٹی کے بارے میں ایک ڈس ایگریمنٹ موجود ہے, لیکن سبجیکٹیوزم, سمپل سبجیکٹیوزم یہ کہتا ہے کہ ہمارا مورل ڈس ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا جبکہ ہم نے یہ ثابت کیا کہ کسی ایک ایکٹیویٹی کے بارے میں مورل ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. جب ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ایک مورل ایکٹیویٹی کے بارے میں ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے تو سمپل سبجیکٹیوزم کی جو ایک لاجیکل پوزیشن ہے وہ برقرار نہیں رہتی. اس واسطے ہم کہتے ہیں کہ سمپل سبجیکٹیوزم جو ہے وہ ایک کریکٹ نظریہ نہیں ہے. یہ تو سمپل سبجیکٹیوزم کے بارے میں ہم نے وہ آبجیکشنز دیکھے ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاجیکلی کنسٹرکٹیڈ آرگومنٹ ہیں کہ یہ اس میں ریڈکشو ایڈ ایبسرڈم جو ایلیمنٹ ہے وہ پایا جاتا ہے کہ ہم ایبسرڈ کنکلوژن تک پہنچتے ہیں اگر ہم اس کی اسٹیٹمنٹ کو ایکسیپٹ کر لیں. لیکن اس کے علاوہ بھی اس کو ہم اگر ہم ایک سوشل لیونگ کے حوالے سے اس تھیوری کو دیکھیں, ایتھیکل سبجیکٹیوزم کو, تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ کوئی اچھے کانسیکوینسز نہیں ہوتے. یعنی اگر ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو اقدار کا معیار سمجھ لے اور وہ یہ سمجھے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں بس وہی درست ہے, سچ صرف میرا سچ ہے, کسی اور کا سچ میرے لیے سچ نہیں ہو سکتا, تو معاشرے کے اندر جو ہمارے بیچ میں کچھ نارمز جو ہونے چاہیے, جو کامن نارمز ہونے چاہیے, جو سارے ایکسیپٹیبل ہونے چاہیے, جو نوشنز آف رائٹ اینڈ رانگ ہونے چاہیے معاشرے کے اندر, وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. یعنی
اگر ہم اپنی اپنی جگہ پہ اپنے نقطہ نظر کو، اپنی اوپینین کو، اپنی رائے کو سچا قرار دے دیں گے تو پھر ہمارے آپس میں جو انٹرپرسنل جو ایک انٹریکشن ہوتا ہے، میں کسی دوسرے شخص کی کسی بات کو کنڈیم نہیں کر سکتا، اس کو کرٹیسائز نہیں کر سکتا. حالانکہ ہم جب سوشل لیونگ کے اندر رہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے نظریات کو، ایک دوسرے کے عقائد کو، ایک دوسرے کے جو احساسات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے جو نتائج ہوتے ہیں، ان کو انٹرپرسنل ایویلیویٹ کرتے ہیں. یعنی اس نقطہ نظر کو ماننے کا تو مقصد یہی ہے نا کہ ایک شخص کہتا ہے جی مجھے چائے پسند ہے، اور دوسرا کہتا ہے مجھے چائے بالکل پسند نہیں ہے. یعنی ہم مورالٹی کو استھیٹک ٹیسٹ تک لے آتے ہیں. یعنی استھیٹک ٹیسٹ یہ کہ آپ کو ایک تصویر اچھی لگتی ہے، دوسرا شخص کہتا ہے جی مجھے تو اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی. آپ کسی ایک ناول کو پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واہ واہ بڑا خوبصورت ناول لکھا ہے، اور دوسرا شخص کہتا ہے نہیں جی یہ تو بالکل فضول سا ناول ہے. آپ کسی ایک شعر کے اوپر سر دھنتے ہیں اور دوسرا شخص کہتا ہے جی اس میں تو کوئی شعریت ہے ہی نہیں. تو یہ اس طرح سے جب ہم انڈیویجولس کو اسائن کر دیں گے، جب ہم ایک ایک فرد کو کرائیٹیریا بنا دیں گے مورل ویلیوز کا، یا اچھائی اور برائی کا، خیر و شر کا، ہر شخص اپنا اپنا ایک پیمانہ لیے پھرے گا، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے ایک جو سوشل لیونگ ہوتی ہے وہ امپاسبل ہو جاتی ہے. دوسرا کچھ کرٹکس کا یہ خیال ہے کہ یہ جو سبجیکٹیوزم ہے یہ ایز اے تھیوری اور مورالٹی، ان دونوں کے اندر ایک کنٹراڈکشن پایا جاتا ہے. وہ کنٹراڈکشن اس طرح سے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مورالٹی جو ہے اس کا ایم یہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر جو مصائب ہیں، جو سوسائٹی جو ہیومن سفرنگ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے. یعنی اس میں ہیومن ویلفیئر جو ہے اس کو ایم بنایا جاتا ہے. ہم نے کچھ لیکچرز پہلے جو مورالٹی کے ایمز جو ہیں ان کا تذکرہ کیا تھا، تو ہم نے اس میں ایک بڑا اہم یہ بات کی تھی کہ ایمیلیوریشن آف ہیومن سفرنگ جو ہے دیٹ از دا مین آبجیکٹ آف مورالٹی. یعنی اخلاقیات کا فنکشن ہی یہ ہے کہ وہ معاشرے کے اندر جو ایک طرح سے ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو ریڈیوس کر دے. لیکن اگر ہم سبجیکٹیوزم کو مانیں تو اس میں ہر سیلف جو ہے، ہر انڈیویجول جو ہے وہ اپنا اپنا ایک اخلاقیات کا معیار لیے پھر رہا ہے. اس کی اپنی اپنی ایک فیلنگ ہے، ایک سینٹیمنٹ ہے. تو جب ہم سبجیکٹیوزم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک کنٹراڈکشن نظر آتا ہے کہ مورالٹی کا وہ مقصد جو حاصل ہونا چاہیے وہ تو سبجیکٹیوزم میں کسی صورت میں ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے. یعنی سبجیکٹیوزم میں اور مورالٹی ایز سچ جو ہے اس کے اندر ایک کنٹراڈکشن پایا جاتا ہے، اور یہ کنٹراڈکشن مورالٹی کے جو ایمز ہیں ان کی بنا پہ سبجیکٹیوزم میں پایا جاتا ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ سبجیکٹیوزم میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کی اپنی اپنی رائے ہے، ہر انڈیویجول کی اپنی اپنی فیلنگس ہیں، اس کا اپنا اپنا سینٹیمنٹس ہیں جنہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا اچھا ہے یا کیا برا ہے. لیکن ایک معاشرتی زندگی کے لیے، ایک سوشل لیونگ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے بیچ میں کچھ ایسے کانٹریکٹ ہوں، کچھ ایسے انڈیپینڈنٹ سیٹ آف پرنسپلس ہوں یا نارمس ہوں جن کو سب لوگ ایکسیپٹ کریں، سب اس کو اپنائیں، کیونکہ ہم نے معاشرے کے اندر مل جل کے رہنا ہے. اب
جب ہم مل جل کے رہتے ہیں معاشرے کے اندر تو ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں، ہمارے بیچ میں کچھ کامن چیزیں ہوتی ہیں، اور یہی کامن پرنسپلز جو ہیں وہ ہمیں کسی کامن گڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اگر ہمارا کچھ نارمز کے بارے میں، کچھ ویلیوز کے بارے میں ایگریمنٹ نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم سوسائٹی کے اندر کسی کامن گڈ جو ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ یہاں پہ میں کوٹ کروں گا جان ڈن کو، اور جان ڈن نے یہ کہا تھا کہ نو مین از این آئی لینڈ انٹائر آف اٹ سیلف، ایوری مین از اے پیس آف دی کانٹیننٹ۔ تو کوئی شخص اپنے طور پہ وہ یہ نہیں کہ بس میں ہوں تو میں ہی سب کچھ ہوں، یا میں اپنے طور پہ ایک الگ دنیا ہوں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ معاشرے کے اندر جب ہم رہتے ہیں تو پھر ہم اپنی ایک الگ دنیا کے اندر نہیں رہتے، ہمیں لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا پڑتا ہے، اور جب ہم مل کے رہتے ہیں تو پھر وہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے بیچ میں کامن ہوتی ہیں، جو ہمارے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں، جو دوسروں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں، جن کے بارے میں ہماری بھی وہی رائے ہوتی ہے جو دوسرے لوگوں کی ہوتی ہے۔ تو یہ آبجیکشن جو ہے یہ ایک سوشل پرسپیکٹو سے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پرنسپل ہوتا ہے سوشل ایگریمنٹ کا، وہ سوسائٹی کے بندھن کے لیے، اس کے لیے ایک بائنڈنگ فورس کی حیثیت رکھتا ہے، جو ہمیں سمپل سبجیکٹیوزم میں نظر نہیں آتا۔ ہم اپنی گفتگو کو آج یہاں ختم کرتے ہیں، اور ہم نیکسٹ لیکچر میں جو ایتھیکل سبجیکٹیوزم کی دوسری سٹیج ہے جس کو ایموٹیوزم کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔